السلام علیکم اسٹوڈنٹس جو آج ہم آپ کے لیے موضوع لے کر آئے ہیں وہ انتہائی اہمیت کا حامل موضوع ہے، اور اس میں ہم جو آپ کے لیے کوشچن جس کے اوپر آج ہم بحث کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی اہم ترین بحث ہوگی۔ یہ فرسٹ ایئر کے معروضی کے 20 نمبر میں سے 5 نمبر کا جز ہے، جس کو تذکیر و تانیث یعنی مذکر مؤنث کا جز کہا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ اہم اس لیے ہے کیونکہ یہ جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ غیر حقیقی مذکر مؤنث ہیں۔ آپ نے 9th کلاس کے اندر جو پڑھے ہیں وہ حقیقی مذکر مؤنث تھے، یعنی بے جان اشیاء کی جو مذکر مؤنث ہوتی ہے اس کو غیر حقیقی تجنیس نگاری یا غیر حقیقی تذکیر و تانیث کہا جاتا ہے۔ ویسے تو بہت سارے زبان کے اندر ہے، بے شمار ہیں، سینکڑوں وہ جو الفاظ ہیں جن کی بے جان چیزیں ہیں جن کی مذکر مؤنث ہوتی ہے، لیکن ہم آپ کے لیے وہی لے کر آئے ہیں جو بورڈ کے اندر بار بار رپیٹ ہوتے ہیں، اور آپ کا 100% پیپر یعنی اسی میں سے حل ہوگا۔ یعنی 5 معروضی آئیں گی تو اس میں سے ہر صورت میں 4 معروضی، پہلے تو 5 نہیں تو 4 تو ہر صورت اسی میں سے ہی آئیں گی۔ تو چلیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے ایک لسٹ رکھی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کالم میں مذکر ہے اور اس کالم میں مؤنث ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام دریا سے مراد یعنی کہ جتنے بھی دریا ہیں جب ان کا نام استعمال ہوگا تو وہ سارے مذکر کی کیٹیگری میں استعمال کیے جائیں گے، اور اسی طریقے سے تمام دریا کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوائے ان 2 دریا کے، دریائے گنگا اور دریائے جمنا، یہ مؤنث بولے جائیں گے۔ اصل میں اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک اصول کے تحت ہے کہ ہندوستان کے اندر جو ہندو مذہب ہے اس میں جو تقدس کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ مؤنث بولی جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام دھاتیں یہ ساری کی ساری کیا بولی جائے گی؟ مذکر بولی جائے گی، ما سوائے ان 3 دھاتوں کے، چاندی اور کلی اور کانسی۔ کلی اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی برتن پرانا ہو جاتا ہے تو ہم اس کے پیندے پر جا کر کیا کرتے ہیں؟ پالش کرواتے ہیں، تو اس کو کلی کہا جاتا ہے۔ کانسی ایک دھات ہے، یہ مؤنث بولی جائے گی، اور باقی جتنی بھی دھاتیں آ جائیں آپ کے معروضی کے اندر تو ان کا مذکر کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے املا اور خط، یہ دونوں کیا بولے جائیں گے؟ مذکر بولے جائیں گے۔ جیسے اردو ڈیش املا ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اردو ڈیش املا کا، یعنی کہ یہاں پہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ کا آئے گا، کی آئے گا، کے آئے گا، کی آئے گا، تو یہاں پہ آپ کیا کہیں گے کہ املا مذکر ہے، تو اس لیے آپ کو جو آپشن ہوگا وہ کا والا ہی لگائیں گے، یعنی اردو کا املا، اردو کا خط ہوگا۔ اور اسی کے مناسبت سے اگر آپ دیکھیں تو املا کے اعتبار سے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لکھائی لکھا ہوا ہے تو یہ مؤنث بولی جائے گی، اور نب جو ہے یہ بھی مؤنث بولی جاتی ہے، یعنی قلم کی نب آئے گا، قلم کا نب نہیں آئے گا، اور آپ کی لکھائی، آپ کا لکھائی نہیں ہوگا، آپ کی لکھائی آئے گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سن سال مہینہ، سن کہتے ہیں سال کو، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اگر سن آ جائے تو بھی آپ مذکر بولیں گے۔ سن ہے، سن تو پڑھا جاتا ہے، سن نہیں پڑھا جاتا اسے، اور سال ہے، سال بھی مذکر پڑھا جاتا ہے، اور مہینہ بھی مذکر کیٹیگری میں آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ اس کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے سامنے کیا ہے؟ صبح، دوپہر، شام، یہ وہ ہیں جو کیا بولے جاتے ہیں؟ مؤنث بولے جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے قرآن پاک ہے، تو قرآن پاک کتاب ہے لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ مذکر میں آیا ہوا ہے، تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ قرآن پاک کو مذکر کے طور پر استعمال کریں گے، اور باقی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ساری مؤنث پڑھی جائیں گی۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ تمام ستارے ہیں، سیارے ہیں، وہ جتنے بھی ہیں یعنی سٹارز اینڈ پلینٹس، وہ سارے مذکر بولے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو ان ستاروں اور سیاروں کے مناسبت سے اس کے جو اگینسٹ ہے وہ زمین، یہ ایک سیارہ ہے، تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ مؤنث پڑھی جائے گی۔ یعنی کہ آپ پلوٹو ہو گیا جس کو آپ جو ہے وہ زحل بولتے ہیں، مشتری ہو گیا، مریخ ہو گیا، یہ سارے مذکر پڑھے جائیں گے، لیکن ایک سیارہ ایسا ہے زمین جو ہمارا ہے جس پہ ہم رہتے ہیں، یہ مؤنث کے طور پر استعمال ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تمام اسم مکبر، یہ کیا ہے؟ مذکر پڑھے جاتے ہیں۔ جیسے مثال لے لیتے ہیں کہ پگڑ، تو پگڑ جو ہے یہ کیا ہے؟ مذکر ہے، اور اس کی مؤنث کیا ہے؟ وہ پگڑی۔ جیسے آپ کہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ دیگچا، اور اس کی مؤنث کیا ہوگی؟ دیگ ہوگی۔ تو اسی طریقے سے آپ ان ساروں کو دیکھیں تو یہ سارے کیا بولے جائیں گے؟ اس میں مکبر جو ہیں وہ
مذکر بولے جاتے ہیں، اور مؤنث جو ہوگی وہ کیا بولی جائیں گی، جو ہے وہ اسم مصغر مؤنث میں شامل ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ لغات، کلیات اور شاہ نامہ اسلام یہ وہ ہیں جن کو ہم کیا پڑھتے ہیں مذکر کے طور پر، اردو کا لغت، اور ہم ہمیشہ غلطی کرتے ہیں کہ اردو کی لغت بول دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اور اسی طریقے سے کلیات کیا ہے، کلیات کس کو کہتے ہیں، کلیات کہتے ہیں کہ بہت سارے شاعری کے مجموعوں کو ایک کتابی شکل میں چھاپ دینا، اس کو کلیات کہتے ہیں، تو کلیات بھی مذکر بولا جائے گا۔ لیکن اکثر گائیڈس کے اندر کلیات شائع ہو چکی ہے، تو یہ غلط ہے، شائع ہو چکا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ شاہ نامہ اسلام یا حفیظ الندری کی کتاب ہے، تو اس کے لیے آپ کیا استعمال کریں گے، اس کے لیے بھی آپ مذکر کے طور پر اسے استعمال کریں گے۔ اور اسی طریقے سے اس لغت کی کلیات اور شاہ نامہ اسلام کے علاوہ باقی جتنی کتابیں وہ ساری مؤنث کے طور پر استعمال ہوگی۔ اور اسی طرح سے اللہ اور فرشتوں کے نام، تو یہ کہاں کس کیٹیگری میں، یہ مذکر میں پڑے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے جنتری جو ہے یہ کیا ہے، یہ مؤنث پڑھی جائے گی۔ اور تمام اخبارات اور رسائل جو ہیں یہ کیا پڑھے جاتے ہیں، مذکر پڑھے جاتے ہیں، یعنی جیسے اخبار کا نام آ جاتا ہے تو یہ کیا پڑھا جائے گا، جیسے اخبار جہاں ہے تو آپ اس کو مؤنث نہیں پڑھ سکتے، بلکہ اس کو آپ کیا پڑھیں گے، مذکر پڑھیں گے۔ تو رسائل بھی ہیں، جیسے اول ہند ہے، روشنی رسائل ہے، تو روشنی دیکھا جائے تو ویسے مؤنث ہے، لیکن اگر رسائل کے معنوں ہے تو اس کو آپ کے میں کیا استعمال کرنا ہے، مذکر۔ اور ہمیشہ یاد رہے کہ رسائل جو ہوتے ہیں یہ انورٹڈ کاماز میں آتے ہیں، اگر انورٹڈ کاما میں ہے تو پھر آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ رسالے کا نام ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ ایک اور قاعدہ لگا ہوا ہے کہ آخر میں جس لفظ کے واو آ جائے اور ہا آ جائے یہ والا اور ہے ہو، تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں ان کے آخر میں کیا استعمال ہوتا ہے، ان کے آخر میں وہ جو یہ الفاظ استعمال ہوں گے تو وہ مذکر پڑے جائیں گے۔ اور باقی جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تے، ٹے اور یا، جن الفاظ کے آخر میں یہ حروف آتے ہیں تو وہ کس کیٹیگری میں جائیں گے، مؤنث کی۔ اور اسی طریقے سے یہاں اس قلم میں آ جائیں مطلع، مقطع اور قافیہ، یہ مذکر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اور جبکہ ردیف جو ہے، جو آپ فرسٹ ایئر میں گرامر میں پڑھتے ہیں، وہ مؤنث کے طور پر ہوتا ہے۔ استعارہ یہ مذکر کے طور پر استعمال ہوگا، تشبیہ، تلمیح یہ کیا ہوں گے، مؤنث کے طور پر ہوں گے۔ اسی طریقے سے روز نامچہ جو آپ کا سوال ہے، جو آپشنل آتا ہے مکالمہ میں، رداد میں، یہاں پہ جو ان کے اندر آپشن سوال ہوتا ہے روز نامچہ بھی، تو یہ کیا پڑھا جائے گا، مذکر کے طور پر پڑھا جائے گا، اور رداد جو ہے وہ مؤنث کے طور پر استعمال کی جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک اور لفظ ہے گوند۔ گوند جو ہے جس سے آپ یہ دیکھیں کہ کوئی کاغذ چپکاتے ہیں تو ایک لیکوڈ ہوتا ہے، ایک مایع ہوتا ہے، تو اس کو ہم کس معنوں میں استعمال کریں گے، مذکر کے۔ اور گیند جو ہے اس کو ہم مؤنث کے طور پر استعمال کریں گے۔ اسی طریقے سے قمیص ہے، یہ مذکر استعمال ہوگا، شلوار جو ہے وہ مؤنث کے طور پر استعمال کی جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ یہ لفظ کھوج ہے، یہ دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں، پڑتال اور کھوج، لیکن کھوج اگر استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہے یہ کھوج لگایا، کھوج لگائی نہیں، کھوج کیا، کھوج کی نہیں۔ تو اور پڑتال کی، پڑتال کیا یہ غلط ہے، پڑتال کی یہ ٹھیک ہے۔ تو پڑتال مؤنث کے طور پر استعمال ہوگا اور کھوج مذکر۔ اسی طریقے سے لہسن، یہ جو ہم سالن میں بطور مثالہ ڈالتے ہیں، تو اس کو کیا استعمال کیا جائے گا، اس کو ہم استعمال کریں گے مذکر۔ اور پیاز جو ہے بک رہی ہے، پیاز کس بھاؤ بک رہی ہے، تو یہ بک رہا نہیں ہے گا، رہی ہے گا۔ اسی طریقے سے لیمو مؤنث اور مذکر کے طور پر ہوگا، اور لونگ جو ہے یہ مؤنث ہوگی۔ دہی کھٹا ہو گیا، دہی خریدا، دہی خراب ہو گیا، دہی مذکر کے طور پر ہوگا۔ اور اسی طریقے سے دھات جو ہے اس کے سامنے یہ مؤنث کے طور پر استعمال کی جائے گی۔ اور جھاگ بیٹھ گیا، جھاگ بیٹھ گئی، یہ ہم اکثر کامن جو جملے استعمال کرتے ہیں اس میں ہم ہمیشہ جھاگ کو مؤنث کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے، یہ جھاگ مذکر کے طور پر ہے، اور کھاری جو ہے یہ مؤنث ہے۔ اور اسی طریقے سے قصہ جو ہے اور کہانی ایک ہی معنی رکھتے ہیں، دو الفاظ، لیکن اگر قصہ استعمال کرو گے تو یہ مذکر کے طور پر ہوگا، کہانی استعمال کرو گے تو یہ مؤنث کے طور پر استعمال ہوگا۔ اسی طریقے سے اونٹ ہے اور اس کو نکیل ڈالی جاتی ہے، تو اونٹ جو ہے وہ مذکر ہے اور اس کو جو نکیل ڈالی جاتی ہے وہ مؤنث کے طور پر استعمال کی جائے گی۔ اسی طریقے سے بیٹا آگے جو کالم ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ محبوب کے القاب جو ہے، جیسے کیا ہے کہ اب محبوب مؤنث ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے آپ پیارے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو وہ کیا استعمال کیا جائے گا، پیارے، وہ
ہمیشہ پیارا کے طور پر یا پیارے کے طور پر، یہ مذکر کے طور پر استعمال ہوں گے القاب. لیکن یہ جو وفا ہے یہ مؤنث کے طور پر استعمال ہوتی ہے، وفا کیا نہیں. اسی طریقے سے حجاب اور نقاب، یہ دو چیزیں ہیں، یہ دونوں معنی ایک ہی رکھتے ہیں. یہ مذکر کے طور پر ہے، اور راہ اختیار کیا نہیں، راہ اختیار کی. ٹھیک ہے، اور اس کی راہ، اس کا راہ نہیں، تو یہ راہ جو ہے مؤنث کے طور پر استعمال ہوگا. عدل جو ہے یہ مذکر ہوگا. میزان اور ترازو یہ دونوں مؤنث کے طور پر استعمال ہوں گے. میزان کی، ٹھیک ہے، اس نے میزان کی، اس نے کیا کیا، ترازو خریدا نہیں. حالانکہ ہم ترازو کو مذکر ہی بولتے رہتے ہیں جبکہ یہ مؤنث ہے قاعدے کے اعتبار سے. چوکنا آپ دیکھ رہے ہیں، تو چوکنا ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، مذکر ہے. توجہ کی، یہ مؤنث کے طور پر استعمال ہوگا. ذکر کیا، یہ کیا ہے، یہ مذکر ہے، اور فکر مؤنث کے طور پر ہے. اسی طریقے سے آگے لفظ نیام، یہ کیا ہے، مذکر ہے، اور تلوار مؤنث کے طور پر. اور آگے والا لفظ ہے شور. شور کیا استعمال ہوتا ہے، شور کیا، تو یہ مذکر ہے. واویلا مچائی، واویلا مچایا نہیں، واویلا کی، تو یہ مؤنث کے طور پر ہے. تیش یہ مذکر ہے، اور جنگ مؤنث کے طور پر استعمال ہوگا. لڑاکا یہ کس کے طور پر استعمال ہوگا، یہ مذکر کے طور پر ہوگا. اور ناک جو ہے یہ مؤنث کے طور پر استعمال ہوگی. اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں آگے کہ میل اتر گیا، اتر گئے نہیں، یہ بھی ہم لفظ اکثر غلط بولتے ہیں. تو میل کس کے معنوں میں استعمال ہوگا، مؤنث کے معنوں میں. اور وبا جو ہے یہ کیا ہوگا، پھیل گئی، اس کا مطلب یہ کس کے معنوں میں ہوگا، مؤنث کے طور پر. تارکول یہ جو سڑکوں پہ ڈالتے ہیں وہ کس کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ مذکر. اور اکیلا تار جو ہوتا ہے وہ معنی استعمال ہوتا ہے، اس کے دو معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تار جو بجلی والی ہوتی ہے وہ مؤنث ہوگی، اور ایک تار پیغام کے طور پر استعمال ہوتا ہے لفظ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ پیغام ہوتا ہے تو وہ مذکر کے طور پر استعمال ہوگا. یہ میں نے لکھا نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو بتا دیا. جھاڑو دی، جھاڑو دیا نہیں، تو جھاڑو مؤنث ہوگا.